الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد محترم حضرات و خواتین، ہمارے ساتھ عربی کا ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے، فولڈر ہے جو اس موضوع سے متعلق ہے مواطن البرکہ۔ مواطن البرکہ، برکت کہاں کہاں پائی جاتی ہے۔ آج کے اس دور میں ہر کوئی برکت کا متلاشی ہے۔ میں چاہتا ہوں، آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے مال دولت صحت میں ہر چیز میں برکت ہو، تو ہم برکت ڈھونڈتے ہیں، اور اچھے لوگ اچھے طریقے سے برکت کی متلاشی ہیں۔ بدعقیدہ لوگ برکت کے لیے مرچی، ناریل، نیمبو، تعویذ، گنڈا ایسی غلط چیزوں کا سہارا لیتے ہیں۔ چلیے ہم دیکھتے ہیں، ہمارے ساتھ یہ جو فولڈر ہے یہ تالیف ہے دکتور عبد المحسن بن محمد القاسم۔ ان کی یہ تالیف ہے جو امام و خطیب مسجد نبوی ہے، جزاک اللہ خیرہ۔ انہوں نے جب بات شروع کی تو کہا الحمدللہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ شیخ محترم لکھتے ہیں کہ اس دنیا میں لوگ ہیں جو بہت سارے کام کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اچھے کام کرتے ہیں جس سے اللہ کے رحمت کے متلاشی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی وہ کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کی جاتی ہیں وہ چیزیں باقی رہ جاتی ہیں، جیسے سورۃ الرعد آیت نمبر 17 کی آیت ہے کہ سب سے پہلی بات شیخ نے یہاں بیان کی البرکت من اللہ وحدہ، برکت اللہ تعالی عطا کرتے ہیں، اس لیے کہ وہی اس کے مالک ہیں۔ ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کی جائے اللہ تعالیٰ اس سے برکت کو ہٹا لیتے ہیں۔ ساری برکتیں صرف اللہ تعالیٰ سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ برکت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں اپنے لوگوں میں سے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الزخرف آیت نمبر 85 میں کہا وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، جس کے ہاتھ میں زمین و آسمان کی ملکیت ہے اور جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان میں سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اور اسی کے پاس قیامت کا علم ہے، اور اسی کے پاس سارے لوگ لوٹائے جائیں گے۔ ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہو وہ مبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں سے برکت حاصل کی جاتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرحمن آیت نمبر 78 میں اللہ نے فرمایا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس کی رحمتوں سے، اس کی رحمت سے بھلائیاں ملتی ہیں، اور اس کے فضل اور مہربانی سے برکتیں بڑھ جاتی ہیں۔ لیکن ایک بات سن لینا چاہیے، زیادہ روزی روٹی ملنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ زیادہ برکت ہے، نہ ایک کہ لمبی عمر کا مطلب یہ ہے کہ آدمی 100 برس جیے، اس کا یہ بھی مطلب نہیں۔ لیکن برکت کا مطلب یہ ہے کہ بھلے روٹی کم ملے لیکن آدمی اس پر قناعت کرنے والا ہو، بھلے آدمی کم جیے لیکن اللہ تعالیٰ ایسے عمل کی اس کی توفیق دے دے جس کے ذریعے سے اس کی کم مدت کی زندگی میں لوگ دیر تک اسے یاد رکھیں۔
اور آخرت میں بہت بڑا ثواب اسے ملے. اور یہ چیزیں عطا ہوتی ہیں جب دل پاکیزہ ہوتا ہے اور نفس میں تزکیہ ہوتا ہے اور اخلاق میں بلندی ہوتی ہے. اور برکت یہ ہوتی ہے کہ چیز تھوڑی ہوتی ہے لیکن اس میں اللہ تعالیٰ برکت زیادہ پیدا کرتے ہیں اور وہ چیزیں زیادہ منافع بخش ہوتی. تو ساری بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ برکت اللہ تعالی کی طرف سے ہوتی ہے. ایک دوسری چیز جس کا ذکر انہوں نے یہاں کیا، الرسل محتاجون لبرکت اللہ، عام انسان نہیں، رسول بھی اللہ تعالی کے برکت کے محتاج ہے. اسی لیے انہوں نے لکھا وَلَا غِنًى لِأَحَدٍ عَنْ بَرَكَةِ اللَّهِ، اللہ کی برکت سے کوئی بے نیاز نہیں ہے، کوئی مستغنی نہیں ہے. حتی الانبیاء والرسل، یہاں تک کہ انبیاء اور رسول بھی برکت کے طالب ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا. حدیث صحیح ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایوب علیہ السلام ننگے غسل کر رہے تھے کہ سونے کی ٹڈیاں ان پر گرنے لگی، سونے کی چڈے ان پر گرنے لگے. وہ ان کو اپنے کپڑے میں جمع کرنے لگے، وہ ان کو اپنے کپڑے میں جمع کرنے لگے. ان کے پروردگار نے ان کو پکارا، کہا کہ ایوب، جو کچھ تم دیکھ رہے ہو، سونے کی چڈیاں، سونے کی ٹڈیاں، سونے کی چڈے، کیا میں نے تمہیں ان سے بے پرواہ نہیں کر دیا؟ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں میں نے تمہیں دی، اب اسے بھی جمع کر رہے ہو. تو ایوب علیہ السلام نے جواب دیا، عرض کیا کہ صحیح ہے یا اللہ، تو نے مجھے بہت دیا ہے، صحیح ہے اے رب العزت، لیکن تیری برکت سے میں کیسے بے پرواہ ہو سکتا؟ جب تو دے رہا ہے تو مجھے لینے میں کیا ہے؟ وَلَٰكِن لَا غِنًى لِّي عَن بَرَكَتِهِ، لیکن جب تو دے رہا ہے تو میں کیوں نہ لوں؟ تو آگے چل کر وہ کہتے ہیں وَالرُّسُلُ وَالدُّعَاةُ مُبَارَكُونَ بِأَعْمَالِهِمْ، رسول اور دعات جتنے بھی ہیں وہ اپنے نیک اعمال میں برکت دیے جاتے ہیں، نیک اعمال سے ان کو برکت حاصل ہوتی ہے. وَدَعْوَتُهُمْ إِلَى الْخَيْرِ وَالْهُدَى، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے سورۃ مریم آیت نمبر 31 میں بتایا گیا، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. اللہ تعالیٰ نے مجھے بابرکت بنایا جہاں کہیں میں رہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا، تاکید کر دی کہ میں نماز قائم کروں، نماز پڑھوں اور زکوٰۃ ادا کروں جب تک میں زندہ. اور اسی طرح نوح علیہ السلام جب ان کی کشتی طوفان کے بعد اتری تو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی برکت سے، جیسے اللہ نے کہا قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی من معک. سورۃ ہود آیت نمبر 40 پر 8 یہ آیت ہے کہ نوح علیہ السلام سے کہا گیا کہ سلامتی کے ساتھ اترو، ہماری سلامتی کے ساتھ کشتی سے اترو. اب کشتی ٹھہر جائے. نوح علیہ السلام کی کشتی کو اللہ تعالی کی رحمت اور برکت کے ساتھ جودی پہاڑ پر اتارا گیا، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی ممن معک. سورۃ ہود کی آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں اور فرما دیا گیا کہ اے نوح، ہماری جانب سے سلامتی اور ان برکتوں کے ساتھ اتر جو تجھ پر ہیں اور تیرے ساتھ کی بہت سی جماعتوں پر،
اور بہت سی وہ امتیں ہوں گی جنہیں ہم فائدہ تو ضرور پہنچائیں گے، لیکن پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ اور اسی طرح نوح علیہ السلام نے برکت والے اترنے کی جگہ کو اللہ تعالی سے مانگا، اللہ تعالیٰ سے ایسی جگہ مانگی کہ انہوں نے کہا وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ سورۃ المؤمنین آیت نمبر 29 ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمایا کہ یا اللہ مجھے ایسی منزل میں عطا فرما، ایسی منزل میں اتار جو بڑی ہی برکت والی ہو، اور تو بہترین منزل عطا کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے برکت کا نزول فرمایا ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کے سارے خاندان پر، جیسے اللہ نے فرمایا وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ۔ سورۃ الصافات کی آیتیں ہیں کہ ہم نے اسحاق کو خوشخبری دی، ایک نبی کی جو نیک لوگوں میں سے ہوگا، اور ہم نے اسے برکت دی اور اسحاق پر اور اسی طرح ان کے سارے گھر والوں پر۔ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ سورۃ ہود آیت نمبر 73۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں اور برکتیں ہیں تم پر اے گھر والو، بے شک اللہ بہت ہی تعریف کے لائق اور بہت ہی مجد کے لائق ہے، بزرگی کے لائق ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ جو گھرانہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا گھرانہ بہت ہی شرف والا گھرانہ تھا، عمومی طور سے ساری دنیا کے گھرانوں میں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو بھی نبی آیا اسی گھرانے سے آیا۔ وَكُلُّ مَنْ دَخَلَ الْجَنَّةَ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ بَعْدَهُمْ فَإِنَّمَا دَخَلَ مِنْ طَرِيقِهِمْ وَبِدَعْوَتِهِمْ، اور ہر کوئی جو اللہ کا ولی بن کر جنت میں داخل ہوگا ان کے بعد وہ انہی کی طریقے اور انہی کی دعوت سے ہوگا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی جاتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت کی دعا مانگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَبَارِكْ لِي فِي مَا أَعْطَيْتَ، یا اللہ جو بھی تو مجھے عطا کر اس میں برکت عطا کر۔ ترمذی کی روایت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی شان ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا کرم ہے کہ مسلمان جب آپس میں ملتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، برکت کی دعا کرتے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات تو کہی تھی کہ جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو بھلے تم اپنے گھر میں داخل ہو رہے ہو سلام کر کے داخل ہو، یہ بڑا برکت کا باعث ہوگا تمہارے لیے اور سارے گھر والوں کی۔ اسی طرح برکت قرآن سے حاصل کی جاتی ہے، اور صلہ رحمی سے بھی زندگی میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ قرآن سے برکت حاصل ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن کسی اچھے جزدان میں کسی تاخچے پر رکھ دیا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ قرآن کی برکت ہمیں ملے گی، ایسی بات نہیں۔ قرآن پڑھنا، اس پر عمل کرنا، یہ برکت ہے۔ شیخ محترم نے لکھا والقرآن العظیم کثیر الخیرات، قرآن میں بہت ساری برکتیں، قرآن برکتوں کا خزانہ ہے۔ کتاب مبارک،
بڑی ہی مبارک کتاب ہے، اور اس کے فیصلے اوامر بڑے مضبوط اور محکم ہیں، اور قرآن آنے کے بعد کوئی اور کتاب کی حجیت باقی نہیں رہ جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو رحمت بنا کر اتارا ہے، شفا بنا کر اتارا ہے، اور وہ بیان ہے اور ہدایت بنا کر اتاری گئی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء آیت نمبر 50 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، سورۃ انبیاء آیت نمبر 50۔ اور سورہ بقرہ جو پوری کی پوری سورت مبارک ہے، جس کی سیکھنے کی ترغیب دی گئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلموا سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ سیکھا کرو، فإن أخذها برکہ، سورہ بقرہ سیکھنا برکت کا سبب ہے، وترکها حسرہ، اگر کوئی اسے چھوڑ دیتا ہے تو اس کے لیے بڑی حسرت ہے، ولا تستطيعها البطلہ، اور اس کے پڑھنے والے پر جادو اثر نہیں کرتا، اور اس سورت کے پڑھنے والے پر اور اس سورت کا پڑھنے والا جادو کے اثر سے اس کا گھر بار، اس کی ذات محفوظ رہتے ہیں۔ اور اسی طرح رزق میں کشادگی ملتی ہے اور عمر میں برکت ملتی ہے، تو وہ صلہ رحمی سے ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقہ، جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی زندگی لمبی ہو، فلیصل رحمہ، تو وہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اسی طرح جو آدمی خرید و فروخت میں سچا ہوتا ہے، کاروباری ہے، اور اپنے معاملات میں سچا ہوتا ہے، لوگوں سے جو بھی معاملہ کرتا ہے اس میں سچا ہوتا ہے، تو اس کی کمائی میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا البیعان بالخیار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبینا بورک لهما فی بیعہما، آپس میں خرید و فروخت کرنے والوں کو اختیار ہوتا ہے کہ جب تک وہ کہیں بیٹھ کے ڈیل کر رہے ہیں، وہاں سے اٹھ کر الگ الگ جانے تک ان کو اختیار ہوتا ہے، چاہے تو ڈیل کو آگے چلائیں یا کینسل کر دیں۔ اگر وہ اپنے اس ڈیل میں، بزنس میں، کاروبار میں سچے رہیں اور ساری چیزیں تفصیل سے بیان کر دیں جو صحیح ہے، غلط ہے، اور خرید و فروخت میں جو چیز بیچی جا رہی ہے اس میں جو عیب ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیتے ہیں۔ وَإِن كَذَبَ، اگر وہ جھوٹ سے کام لیتے ہیں بزنس میں اور عیب چھپا کر سامنے والے کو بیچتے ہیں، تو ان کی برکت ان کے کاروبار سے مٹا دی جاتی ہے۔ حدیث صحیح ہے، بخاری اور مسلم میں ہے۔ الزواج المبارک، اسی طرح زندگی میں برکت کا ایک سبب شادی ہے۔ اسلام نے ہمیشہ یہ چاہا ہے کہ خاندانی فلاح بہبودی، خاندان پھلے پھولے، خاندانوں میں امن و چین اور سکون ہو، اور زندگی میں اطمینان ہو۔ تو اسی لیے جب آدمی شادی کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتلائی ہے، جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ جب آدمی شادی کرے تو اس کے لیے ہم ڈھیر ساری دعائیں دیتے ہیں، تو یہ دعا ضرور دیں جو ترمذی کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے اور حسن صحیح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر، یہ شادی کے موقع پر دی جانے والی دعائیں ہیں۔ اور پھر
زندگیوں میں یہ بے چینی کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ ہماری شادیاں سنت کے مطابق نہیں ہوتی، اس میں بے پردگی ہوتی ہے، اور شادیوں میں فحش اور عریانیت کے مناظر ہوتے ہیں، کامن اسٹیج بنائے جاتے ہیں جہاں دلہن کو سارے لوگوں کے سامنے ایکسپوز کیا جاتا ہے، اور ہر کوئی دلہن کو دیکھتا ہے، اور دلہن کے وہ خوبصورت کپڑوں میں جس پر نوشاہ کا حق ہے سارے لوگ دیکھتے ہیں، کیمرہ مین دیکھتا ہے، اور سارے جتنے مہمان آتے ہیں سارے دیکھتے ہیں، العیاذ باللہ۔ اب ایسی شادیوں میں برکتیں کہاں سے رہیں گی؟ آگے چل کر انہوں نے کہا وَأَوْفَرُ الزَّوْجَاتِ، اور سب سے برکت والی بیویاں وہ ہوتی ہیں جن کے نکاح میں کم سے کم خرچ ہو، اور سب سے باسعادت مند شادی وہ ہے جو آسان ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو بات فرمائی ہے، اعظم النساء برکتاً ایسرہن مؤونتاً، برکت کے حساب سے سب سے عظیم عورتیں وہ ہیں جو جن کی شادیاں آسانی سے کی جائے، جو شادیاں بوجھ نہ بنے۔ امام احمد کی روایت ہے والزوجة المبارکہ ہی المطیعۃ للہ، برکت والی بیوی کون ہوتی ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی فرما بردار اور اپنے شوہر کے حقوق ادا کرتی ہو، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی ہو، اور بابرکت بچہ وہ ہے، نوجوان وہ ہے، اولاد وہ ہے جو اپنے رب کی طاعت پر جس کی پرورش ہوئی ہو، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے جڑا ہوا، اور وہ جو اپنے آپ کو گناہ اور نافرمانی سے بچا رہا ہو۔ اسی لیے یہاں بتایا گیا وَإِذَا دَخَلَ رَبُّ الْأُسْرَةِ دَارًا، جب گھر کا بڑا آدمی، ہیڈ آف دا فیملی، جب اپنے گھر میں داخل ہو تو سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو سلام کرے۔ اس سے کیا ہوگا؟ رجاء البرکہ، برکت کی امید کرتے ہوئے آپ کا سلام آپ کے گھر میں برکت لاتا ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا یا بنی اذا دخلت على اہلک فسلم، اے میرے بیٹے جب تو اپنے گھر والوں کے پاس آ تو سلام کر، تکن برکتاً علیک وعلی اہل بیتک، یہ چیز تجھے بھی برکت دے گی اور تیرے گھر والوں کو بھی برکت دے گی۔ ترمذی کی روایت ہے۔ اسی طرح بہت سارے ایسے اعمال ہیں جو برکت والے ہیں، اور برکت والا آدمی صاحب برکت وہ ہوتا ہے جہاں ہوتا ہے، جس مجلس میں ہوتا ہے بابرکت ہوتا ہے۔ ينتفع به حيثما حل، جہاں کہیں بیٹھتا ہے، جس کے ساتھ اٹھتا ہے، جس کے ساتھ بیٹھتا ہے بابرکت ہوتا ہے۔ اور جب بندہ اپنے رب کا قریبی ہو جاتا ہے تو اس کے وقت میں برکت ہوتی ہے، اس کے اعمال میں تھوڑے سے وقت کے عمل میں بڑی بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، انہوں نے فجر کی نماز سے پہلے ایک بیمار کی عیادت کی، جنازے کی ساتھ نکلے، مسکین کو کھانا کھلایا اور خود بھی روزے سے رہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اصبح منکم اليوم صائما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آج تم میں سے کسی نے روزے دار کو، آج تم میں سے کوئی روزے سے ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ انا، میں روزے سے ہوں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من اطعم اليوم مسکینا، آج تم میں سے کس نے ایک غریب کو کھانا کھلایا؟ قال ابو بکر انا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے کھانا کھلایا۔ قال فمن عاد منکم اليوم مریضا،
پھر سوال ہوا کہ آج تم میں سے کسی نے مریض کی عیادت کی؟ تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے بھی عیادت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمعت فی امرئ الا دخل الجنہ، یہ باتیں ایسی ہیں جو کسی آدمی میں جمع ہو جائے تو وہ جنت میں چلے جائے۔ اور بہترین دوستی نیک لوگوں کی دوستی ہے، اور سب سے پاکیزہ مجلس ذکر کی مجلس ہے، جہاں اللہ کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور وہاں بیٹھنے والوں کو بخشا جاتا ہے۔ فرشتے اپنے رب سے کہتے ہیں فیہم فلان لیس منہم وانما جاء لحاجت، اللہ تعالی اس مجلس میں ایک ایسا آدمی بھی ہے جو اس ذکر سننے والوں کے متعلق نہیں ہے، بس ایسے ہی گزر رہا تھا، وہ بھی بیٹھ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہم الجلساء لا یشقى بهم جلیسهم، یہ لوگ ایسے ساتھی ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا۔ فهذا من برکتهم على نفوسهم وعلى جلیسهم، یہ برکت ہے اپنے آپ پر بھی اور ان لوگوں کے لیے بھی جو ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ پھر آگے شیخ محترم نے لکھا ہے برکت والا مال کیا ہوتا ہے؟ جس کے خیرات اور بھلائیاں زیادہ ہوں، جس کے منافع زیادہ ہوں، اور وہ مال جو نیکی کے راستے میں، احسان کے راستے میں خرچ کیا جائے، اور وہ مال جس سے اللہ کی رب کی رضامندی حاصل کرنے کی نیت ہو، اور وہ آدمی جو تھوڑے سے حلال منافع پر قناعت کر لیتا ہے اور اپنے معاملات میں سچائی کو اختیار کرتا ہے، تو اس کے مال میں برکت آتی ہے، اس کے اولاد میں بھی برکت آتی ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخذ بحقه ووضعه فی حقه، جو آدمی صحیح جگہ سے اپنا مال حاصل کرے اور صحیح جگہوں پر اپنا مال خرچ کرے تو کتنی اچھی چیز ہے جس سے آدمی سپورٹ لیتا ہے۔ اور دنیا کی خوشی اور دنیا کی رونقیں اسی وقت پوری ہوتی ہیں جب وہ حلال کمائی سے حاصل کی جائے، اور مال بڑھتا بھی ہے جب وہ نیک کاموں میں خرچ کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا ما نقص صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے مال کبھی نہیں گھٹتا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے ومن اخذ ما اعطی بتعفف، اگر کوئی خودداری کے ساتھ اور بے نیازی کے ساتھ لوگوں سے بھیک مانگے بغیر اور لوگوں کی مالوں پر دل لگائے بغیر آدمی کماتا ہے اور نیک کاموں میں خرچ کرتا ہے تو بوری کافی، اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا من اخذه بطیب نفس منه بورک له فیہ ومن اخذه باشراف نفس له لم یبارک له فیہ، جو آدمی بغیر کسی طمع کے، حرص کے، لالچ کے مال حاصل کرتا ہے تو اللہ اس کے مال میں برکت دیتے ہیں، اور اگر کوئی طبیعت میں حرص رکھتا ہے، لالچ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کے مال میں برکت نہیں دیتے ہیں۔ ابن حبان کی روایت ہے، اور اسی طرح کھانا بابرکت ہوتا ہے، کھانے میں بڑی برکت ہوتی ہے وہ کھانا جو برتن میں اپنے قریب سے کھایا جائے، اور وہ کھانا جو بسم اللہ کہہ کر کھایا جائے اور برتن کے درمیان میں ہاتھ ڈال کر نہ کھایا جائے، من وصف
یعنی آدمی برتن میں جو کھانا ہے وہ ایک کنارے سے کھائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برکت کھانے کے برتن کے وسط میں نازل ہوتی ہے، اس کے کنارے سے کھاؤ اور بیچ برتن میں ہاتھ ڈال کر مت کھاؤ. ترمذی کی روایت ہے اور حسن صحیح ہے. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کو بابرکت بنانے کے لیے کہا کہ انگلیاں چاٹی جائیں، یعنی کھانے کے بعد انگلیاں منہ میں رکھ کر صاف کی جائیں، اور اس سے بڑی برکت ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم لا تدرون، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انکم لا تدرون فی ایہا البرکہ. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ لوگوں کو نہیں معلوم کہ کس میں برکت ہے، کون سے ایک نوالے میں، ایک کھانے میں، ایک دانے میں برکت ہے. وفی الاجتماع علی الطعام برکہ، اسی طرح ساتھ بیٹھ کر کھانے میں بھی برکت ہے. یعنی سارے فیملی ممبرز ایک ساتھ بیٹھ کر کھائیں تو اس میں بھی بڑی برکت ہوتی ہے. اور الگ الگ جدا جدا بیٹھ جاتے ہیں، جیسے آج کل کا ماحول ہے، کوئی وہ صوفے پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی ادھر بیٹھا ہوا ہے، تو برکت اللہ تعالیٰ اس سے نکال لیتے ہیں. وفی الاجتماع علی الطعام برکہ، ساتھ مل بیٹھ کر کھانے میں برکت ہے. گھروں میں ساتھ مل بیٹھ کر کھانے میں برکت ہے. وفی التفرق نزع لہا، اور یہی جب لوگ الگ الگ بیٹھ کر کھاتے ہیں، الگ الگ بیٹھ کر گھروں میں کھاتے ہیں، تو یہ برکت اٹھا لی جاتی ہے، برکت اٹھا لی جاتی ہے. تو خیال کرنا چاہیے کہ گھروں میں ایک ساتھ مل کر، ایک ساتھ مل بیٹھ کر کھانا کھائیں. وحش بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا انا نأکل ولا نشبع، یا رسول اللہ ہم کھاتے تو ہیں لیکن سیراب نہیں ہو پاتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَعَلَّكُمْ تَفْتَرِقُونَ، ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگ الگ الگ بیٹھ کر کھاتے ہوں. قالوا نعم، صحابہ اکرام نے فرمایا کہ ہاں اللہ کے رسول ہم الگ الگ بیٹھ کر کھاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ، ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کرو. وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ يُبَارَكْ لَكُمْ فِيهِ، بسم اللہ کہہ کر کھاؤ، اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے کھانے میں برکت دیں گے. یہ حدیث ابو داؤد کی ہے. اور اسی طرح سید المیاہ وانفعها وابرکها زمزم، پانی میں سب سے پانیوں کا سردار زمزم ہے، اور سب سے منافع بخش ہے، اور سب سے زیادہ برکت والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا مبارکہ انہا طعام طعم، زمزم کا پانی بہت برکت والا ہے، اور یہ کھانوں میں کا ایک کھانا ہے. یعنی عام پانی جس سے آدمی کی پیاس بجھتی ہے، لیکن زمزم کا پانی ایسا ہے جس سے بھوک بھی مٹتی ہے، غذا کا بھی کام دیتا ہے. سلف میں سے کئی لوگوں نے اپنی آپ بیتی بیان کی کہ طلب علم کے شوق میں وہ حرم کے صحن میں رہتے تھے، علم حاصل کرتے تھے، اور بس کھانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، وہی زمزم پیتے تھے جس سے ان کی پیاس بھی بجھ جاتی تھی، بھوک بھی مٹ جاتی تھی. اسی طرح بہت سارے ایسے اوقات ہیں جو مبارک ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان میں برکت دی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے اوقات، سارے زمانے اور دن اور رات کے 24 گھنٹے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں، لیکن خاص طور سے کچھ اوقات کو اللہ تعالیٰ نے شرف اور برکت سے نوازا ہے. جیسے فلیلۃ القدر لیلۃ مبارکہ، لیلۃ القدر ہے
جو بڑی برکت والی رات ہے، لیلۃ القدر ہے، جو بڑی برکت والی رات ہے، رفیع القدری، جس کی قدر منزلت بہت زیادہ ہے، عظیمت المکانہ، اور اس کی مرتبت بلند مرتبہ بھی اس رات کا ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، سورۃ الدخان آیت نمبر 3۔ اسی طرح وَأَوَّلُ النَّهَارِ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ زَمَنُ الْغَنِیمَةِ الْمُبَارَكِ، صبح کا پہلا حصہ، یعنی فجر کی نماز کے بعد کا حصہ، صبح سحر کا وقت یا فجر کی نماز کے بعد کا وقت، یہ بہت برکت والا وقت ہے، اور یہ ایسا وقت ہے جس میں اللہ تعالی رزق بانٹتے ہیں، برکتیں اترتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قسم کھائی ہے اپنی کتاب میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس، سورۃ التکویر کی یہ آیتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح سویرے وقت کے لیے برکت کی دعا بھی کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اللہم اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، یا اللہ میری امت کی صبح کا جو وقت ہے اس میں برکت عطا فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی ہے۔ اسی طرح شیخ محترم نے یہاں لکھا ہے، الحرمان المبارکان، دو حرم شریف ہیں، بیت اللہ الحرام، ایک کعبۃ اللہ ہے، بیت اللہ ہے جو بڑی حرمت والا ہے، مبارک لیس فی بیوت العالم ابرک من، بہت ہی برکت والا ایک گھر ہے، اور اس سے بابرکت گھر اور مقدس جگہ کوئی اور نہیں ہے، ولا اکثر خیرا، اور اس سے زیادہ خیر اور بھلائی کی کوئی جگہ نہیں ہے، اور مخلوق کے لیے زیادہ سود مند کوئی اور جگہ بھی نہیں ہے۔ قال سبحانہ، اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ آل عمران آیت نمبر 96 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یہ پہلا گھر ہے جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے، جو مکے میں ہے، بڑا برکت والا اور سارے جہانوں کے لیے ہدایت اور ہدایت کا باعث ہے۔ اور اسی طرح ایک دوسرا حرم مدینۃ المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو بڑا ہی مبارک ہے، بڑا ہی مبارک ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب 1000 نمازوں کے ثواب کے برابر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کی ساع اور مد کے لیے برکت کی دعا کی۔ یہ دو پیمانے ہیں، تولنے کے آلات ہیں جس سے غذا تولی جاتی ہے، اور اس کے کھجور کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے کھجور کے لیے شفا کی دعا فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم بارک لنا فی مدینتنا وبارک فی صاعنا ومدنا، یا رسول اللہ ہمارے اس شہر مدینہ کے لیے برکت عطا فرما، اور یہاں کے ناپنے اور تولنے کے جو آلات صاع اور مد ہیں اس میں برکت عطا فرما۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے،
اور دوسرے الفاظ حدیث کے بھی ہیں، اللہم اجعل مع البرکت برکتیں، یا اللہ اس کی برکت کو دگنا کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم اجعل بالمدینة ضعفی ما جعلتہ بمکہ من البرکہ، متفق علیہ، یا اللہ مکے کی جو برکت تو نے بنائی ہے اس سے دگنی برکت اسے عطا فرما۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے وہاں کے ناپنے کے آلات میں برکت عطا فرمائی، اور اتنی برکت کہ وہاں کے لوگ جسے جانتے ہیں یا جنہوں نے وہاں قیام کیا ہے وہ بھی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس برکت کو قائم و دائم رکھے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق اس سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کچھ جگہ ایسی ہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے برکت عنایت فرمائی ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا۔ سورة الاسراء کی آیت ہے جس میں بتایا گیا کہ یہ مسجد اقصی، مسجد حرم کعبۃ اللہ، مسجد اقصی جس کے اطراف اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، والفضیلۃ الدائمہ فی کل زمان و مکان۔ لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ کسی بھی جگہ کی جو فضیلت ہے، کسی بھی وقت کی جو فضیلت ہے، وہ ایمان اور عمل کے ساتھ ہے۔ بغیر ایمان اور عمل کے اگر کوئی کسی کتنی بڑی شرف والی جگہ میں رہ جائے، وقت میں رہ جائے، اس کا کوئی فائدہ اسے نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے، سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات ہے، ان الارض لا تقدس احدا وانما يقدس الرجل عمله۔ زمین چاہے کتنی ہی شرف والی ہو، جب تک آدمی کا ایمان ٹھیک نہ ہو، جب تک آدمی میں ایمان نہ ہو، اس کا عمل اچھا نہ ہو، وہ زمین اپنے تقدس سے اسے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ وَإِنَّمَا يُقَدِّسُ الرَّجُلَ عَمَلَهُ، آدمی کا عمل ہے جو آدمی کو تقدس عطا کرتا ہے۔ اسی طرح ایک اور چیز جہاں شیخ نے یہاں لکھا ہے کہ گناہ برکتوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اللہ المستعان، اللہ المستعان۔ آج ہماری یہی حالت ہے۔ اللہ نے بہت ساری نعمتیں اور برکتیں رکھی ہیں، لیکن ہمارے گناہ ایسے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے بہت ساری برکتیں ہماری زندگیوں سے اٹھ چکی ہیں۔ جب بندوں سے پے در پہ گناہ سرزد ہوتے ہیں، جب بندوں سے پے در پہ گناہ سرزد ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی بارش ان پر ہونے لگتی ہے۔ وَكُلَّمَا قَلَّتِ الْمَعَاصِي، جب جب ان کے گناہ کم ہوتے ہیں، ظہرت فیہا آثار البرکہ من اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانیاں، رحمت کے آثار ان پر آ جاتے ہیں، تو گناہوں کا پھیل جانا بڑی کثرت کے ساتھ یہ زندگیوں سے بھلائیوں کو، برکتوں کو نکال دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ جن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا۔ سورۃ الجن کی آیتیں ہیں۔ اسی طرح آگے چل کر وہ بتاتے ہیں
وَلِلْمَعْصِيَةِ أَعْظَمُ تَأْثِيرٌ فِي مَحَقِّ، گناہوں کا بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے برکت کی زندگیوں سے مٹا دینے میں۔ بندوں کی گناہوں کی وجہ سے مال کی برکت مٹ جاتی ہے، عمر سے برکت ختم ہو جاتی ہے، علم اور عمل سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنبِ يُصِيبُهُ، بے شک بندہ اپنے گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ قال ابن القیم، ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَفِي الْجُمْلَةِ فَالْمَعْصِيَةِ تَمْحَقُ بَرَكَةَ الدِّينِ وَالدُّنْيَا مِمَّنْ عَصَى اللَّهِ۔ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں مختصر یہ ہے کہ اللہ تعالی کی نافرمانی دنیا اور آخرت کی برکتوں کو مٹا دیتی ہے۔ آدمی برکتوں سے محروم ہو جاتا ہے، آدمی دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے، نہ تو اس کی دنیا میں برکت ہوتی ہے، نہ اس کی دین میں برکت ہوتی ہے، نہ تو اس کی عمر میں برکت ہوتی ہے۔ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کی اطاعت اور بندگی کر کے حاصل کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بندہ جتنا قریب ہوتا ہے اس کے لیے اتنی سعادت مندی ہے، اور جتنی اطاعتیں اور بندگیاں بڑھتی ہیں اللہ تعالیٰ کی برکتیں ویسی ہی اترتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندے کی طرف رجوع ہوتا ہے تو رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی بات سورۃ الاعراف میں فرمائی ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ گناہ برکتوں کو مٹا دینے والی، گناہ برکتوں کو مٹا دینے والے، دلوں کو بگاڑ دینے والے ہوتے ہیں، جس سے توفیق بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے کی جو توفیق ہے اس سے آدمی محروم ہو جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے۔ پھر شیخ محترم نے لکھا الاعمال الجالبہ للبرکہ، وہ کون سے اعمال ہیں جو برکتوں کو کھینچ لاتے ہیں؟ وہی اعمال برکت کا سبب ہیں جن اعمال میں اللہ تعالیٰ نے برکت دی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بیان کیا ہے، وہی اعمال برکت دیتے ہیں اور برکت والے ہیں۔ ان کے علاوہ کسی بھی چیز میں اللہ تعالیٰ نے برکت نہیں رکھی ہے جو اس نے بتایا نہیں ہے۔ کسی ولی کے قبر کے دیواروں کو چھونا یا وہاں کے ستونوں سے برکت حاصل کرنا، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر پر پہنچ کر وہاں کی جالیوں کو چھونا اور وہاں کے در و دیوار سے برکت حاصل کرنا، وطلب البرکۃ من قبور الموتى، اور وہاں میتوں کی ولیوں کے قبروں کی جو دیواریں ہیں وہاں چھو کر برکت حاصل کرنا، یا وہاں کی مٹی سے اپنی بیماریوں کے لیے شفا طلب کرنا، کل ذالک مخالف للشرع، یہ ساری چیزیں شریعت کے خلاف ہیں۔ والنفع والضر بید اللہ وحدہ، نفع اور نقصان اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ
وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، سورۃ الانعام کی آیت ہے۔ اسی طرح نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ تزکیہ نفس کا سبب ہے، جس سے حالتیں سدھرتی ہیں، برکتیں اترتی ہیں، سارا معاشرہ بابرکت بن جاتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ زبان پر، بیان میں سچائی اختیار کرتے ہیں، سچے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں پر حکمت لاتے ہیں، حکمت کو ڈال دیتے ہیں، ان کے اعمال بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، ان کی کردار سدھر جاتے ہیں۔ ایک اور بات شیخ نے یہاں فرمایا ہے، المال الممحوق، کون سا ایسا مال ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے برکت نہیں رکھی ہے، اس مال سے برکت اٹھا لیا ہے۔ وَمَنْ أَخَذَ الْمَالَ بِغَيْرِ حَقِّهِ، اگر کوئی کسی کا مال بغیر حق کے چھین لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مال سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ آپ نے بہت سارا مال کمایا ہوگا، اللہ تعالیٰ سب کو مستغنی فرما دے، اپنے رحمت کے خزانوں سے عطا فرمائے، لیکن بغیر حق کے کسی کا مال ہم نے لیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس میں برکت نہیں دیں گے۔ وَمَنْ أَخَذَهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ، جو کسی کا مال بغیر حق کے لیتا ہے، كَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، اس کی مثال ویسے ہی۔ اسی طرح جو لوگ زبان پر، بیان میں سچائی اختیار کرتے ہیں، سچے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں پر حکمت لاتے ہیں، حکمت کو ڈال دیتے ہیں، ان کے اعمال بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، ان کی کردار سدھر جاتے ہیں۔ ایک اور بات شیخ نے یہاں فرمایا ہے، المال الممحوق، کون سا ایسا مال ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے برکت نہیں رکھی ہے، اس مال سے برکت اٹھا لیا ہے۔ وَمَنْ أَخَذَ الْمَالَ بِغَيْرِ حَقِّهِ، اگر کوئی کسی کا مال بغیر حق کے چھین لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مال سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ آپ نے بہت سارا مال کمایا ہوگا، اللہ تعالیٰ سب کو مستغنی فرما دے، اپنے رحمت کے خزانوں سے عطا فرمائے، لیکن بغیر حق کے کسی کا مال ہم نے لیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس میں برکت نہیں دیں گے۔ وَمَنْ أَخَذَهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ، جو کسی کا مال بغیر حق کے لیتا ہے، كَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، اس کی مثال ویسے ہی ہے جو کھاتا تو ہے لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ اس میں سب سے اہم چیز سود ہے۔ الربا عدیم النفع ماحق للمال، سود ایسا ہے جس میں اللہ نے کوئی نفع نہیں رکھا، مال کی برکت اس سے مٹ جاتی ہے، فکر، غم، الجھن، مسائل ڈیرا لگا دیتے ہیں، اور سود کا مال کھانے والا ویسے ہی ہے جیسے سراب کے پیچھے بھاگ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، سورۃ البقرہ آیہ نمبر 276۔ اسی طرح سود کے بعد ایک اور چیز کا انہوں نے یہاں ذکر کیا ہے، قسم کھانا۔ قسم کھانے سے ہوتا تو یہ ہے کہ مال تو بک جاتا ہے، کوئی کاروباری ہے قسم کھا کر مال بیچتا ہے، قسم کھانے سے مال تو بک جاتا ہے لیکن کمائی کی برکت ختم ہو جاتی۔ تیسری چیز ایک اور انہوں نے بیان کی، منع الصدقہ، لوگوں کو صدقہ دینے سے دامن بچانا۔ یہ بھی ایسا ہے کہ مال جلدی ختم ہو جاتا ہے، نقصان سے دوچار ہو جاتا ہے، جیسا کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
کہ اللہ کے فرشتے ہیں جو مال دینے والے کے لیے، نہ دینے والے کے لیے، دینے والے کے لیے دعا کرتے ہیں، نہ دینے والے کے لیے بد دعا دیتے ہیں. اللہم اعطی ممسکن تلفا، یا اللہ یہ جو مال روک رہا ہے، خرچ نہیں کر رہا ہے، یا اللہ اس کے مال کو نقصان سے دوچار فرما دے. تو بات یہی ہے، فَلْزِمْ جَانِبِ الْعُبُودِيَّةِ وَالْاِقْتِدَاءِ، آپ صحیح بندے بن کر رہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، اور جو حرام کام ہیں اور مال میں اور دوسری چیزوں میں جو شبہات ہیں، محرمات ہیں، ان چیزوں سے دور رہیں. اللہ تعالیٰ آپ دیں گے تو بھی اللہ اس میں برکت دے گا، لیں گے تو بھی اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا. نسأل اللہ ان یبارک لنا فی ازواجنا، آخر میں اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے بال بچوں میں، مالوں میں، صحتوں میں اللہ تعالیٰ برکت عنایت فرمائے. جو باتیں ہم نے سنی ہیں اللہ تعالیٰ اس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام صحابہ پر، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.